محنت کرنا سیکھو. محنت اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک. آپ تہجد کا اہتمام کیجئے. مرتبہ کیا نصیب ہوگا؟ مقام محمود آپ کو ملے گا. اب یہ مقام محمود کیا ہے اس کو سن لیجئے. جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں مل رہا ہے اس دن صرف میرے اور تمہارے محبوب کو, میلاد والے مصطفیٰ کو, جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کو مقام محمود نصیب ہو رہا ہے. اور مقام محمود کی مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ اپنے عرش پر, توجہ, اللہ اپنے عرش پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کو بٹھائے گا. وہ اللہ جو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے, وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے. اس پر آپ سمجھ نہیں پائے کہ بات کتنی بڑی ہے. اللہ کے عرش پر خدا کے ساتھ جس کو جلوس نصیب ہوگا وہ ذات تنہا آمنہ کے لال کی ذات ہے, وہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. سمجھانے کے لیے, صرف ملانے کے لیے کہوں, اگر آپ کسی بڑے وزیر اور امیر کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ لے تو کیا کہتے ہیں, یار اس کی شان کیا ہے کہ اس کو فلاں بادشاہ نے اپنے بازو میں بٹھایا, اپنی کرسی پہ بٹھایا, وزیر نے بٹھایا, امیر نے بٹھایا, ایم ایل اے نے بٹھایا, بادشاہ نے بٹھایا. بلا تمثیل, کروڑ بار بلا تمثیل, میرا اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. لیکن فرمایا, میرے امام لکھتے ہیں کہ خدا اپنے عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا جس کو شایع ہے عرش خدا پر دروس جلوس, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے. وہ تمکین والا ہمارا نبی ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی. یہ شان اپنے نبی کی ہے. پھر دوسری بات, ایک بات امام نے اور لکھی. اللہ فرماتا, امام لکھتے ہیں کہ اللہ اس دن اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. یہ اور اس سے بڑی بات ہے. توجہ تو فرمائے نا, غور تو کیجئے. یہ شان کس کی ہوگی؟ جس دن سب نفسی نفسی کہیں گے اس دن خدا کی کرسی پر, جس کو, اس کو ملا علی قاری نے بھی لکھا, اس کو ملا علی قاری بھی بیان فرماتے ہیں. امام نے اس کو اپنے رسالے میں نقل فرمایا. غور کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا. حضرت اللہ اکبر صاحب نسیم الریاض بھی اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی کرسی پر, میں کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں, اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوگر فرمائے, کہے گا محبوب آپ تب بیٹھیے. ذرا غور تو کیجئے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں ایک حمد کا جھنڈا دیا جائے گا, اور جب حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اس دن نبی کی شان یہ ہوگی, قیامت کے دن نبی کی شان یہ ہوگی, حمد کا جھنڈا. اس کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمد کا جھنڈا جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا, حضور فرماتے ہیں وہ جھنڈا میں اپنے ہاتھ سے علی ابن ابو طالب کے ہاتھ میں دے دوں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. یہ بھی اللہ اللہ, تو وہ جھنڈا جو ہے دور کے غلاموں کو بھی تسلی دے رہا ہوگا, اور قریب کے غلام بھی جو ہے اس میں اس کے سائے میں ہوں گے, بلکہ سارے غلام اس کے سائے میں ہوں گے. غلام تو غلام ہے. انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ. یہ اس پہ بھی توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. لوگ کہتے کیوں فخر نہیں کرتے, تو فخر کی بات ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا, یہ رسول اللہ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں, یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے. اندازہ تو فرمائیں, سارے انبیاء یہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان ہے. اپنے نبی کی عظمت تو ذرا پہچانو. نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو 1500 سالہ جشن منا رہے ہو. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی پوری سیرت ہی پڑھ لو, حضور کی شان ہی پڑھ لو, تو پتا چلے کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو. الابریز میں امام عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. توجہ فرمائیں, جو سدرہ پہ رہتے وہ جبریل. عبدالعزیز دباغ الابریز, صاحب الابریز,
ان کی بڑی شان ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. آپ جا کر کے کتاب ان کی دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جبریل کو اللہ نے جتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں. جس کی خدمت کر کے جبریل سید الملائکہ کا منصب پائیں. جب خادم کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے. تو فرماتے ہیں کہ میں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو مقام جو حمد کا جھنڈا ہوگا اور مقام محمود پر حضور فائز ہوں گے. تو جب حضور کو اللہ دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے تو اللہ حضور کو دیکھے گا. اور اس دن جس دن نہ میں اپنے جملے میں کہہ دوں برا مت ماننا, اس دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ اس دن کسی کی بابا گیری چلے گی. اس دن اپنے نبی کی شان یہ ہوگی کہ اللہ اپنے محبوب کو دیکھے گا اور محبوب کو دیکھ کر اللہ محبوب کی شان بیان کرے گا. اللہ اپنے محبوب کی شان بیان. وہ دن کیسا دن ہوگا ذرا غور کیجئے. اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا. جب اللہ کو دیکھیں گے انبیاء کرام کہ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو انبیاء کرام بھی اللہ کو دیکھ کر کے بھئی اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو سارے انبیاء میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. جب انبیاء کو لوگ دیکھیں گے تو مومنین نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. جب مومنوں کو دیکھیں گے تو جو یہاں نہیں مانتے وہ کافر اور منافق بھی میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. یعنی میدان محشر میں کیا مزہ آئے گا. ایک ہستی ہوگی جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اور پورا میدان محشر جہاں 1-2 لاکھ نہیں 1-2 کروڑ نہیں 1-2 ارب خرب نہیں اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے اور سب کا نعرہ ہوگا محمد ہمارے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سب لوگ حضور کی شان بیان کریں گے. اس وقت بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہماری بھی تو کوئی تمنا ہوگی, ہماری بھی تو کوئی آرزو ہوگی. ارے سب نبی کی شان, اللہ نبی کی شان بیان کر رہا ہے, آدم و خلیل نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, اولیاء صحابہ انبیاء سب نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, حتیٰ کہ منافق اور مومن بھی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. اس وقت امام کہتے ہیں ہماری تمنا کیا ہے, سباب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زماں تمہارے لئے. اس وقت ہم بھی نبی کی تعریف, اس لیے کہتا ہوں نبی کی تعریف ابھی سے کرو, میلاد سے چڑا نہ کرو. بیٹے کا برتھ ڈے منانے پر اعتراض نہیں ہے, نبی کی میلاد منانے سے کیا تکلیف ہے. جو بیٹا دلہن آنے کے بعد بھاگ جائے گا وفا کرے گا کہ بے وفا کرے گا, کوئی گارنٹی ہے. اور جو نبی قبر میں بھی ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں گے, ارے جو دلہن آنے پر غدار ہو جائے اس کا اتنا برتھ ڈے مناتا ہے, جو قبر میں بھی کام آئے گا اس کی میلاد منانے پہ میرے عزیز تجھے تکلیف کیا ہے. بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس جان وفا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی, نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا. ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے, کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے, ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آ رہے ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا, کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے, اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا, جس کی وجہ سے کعبہ 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 تھا کیا ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا,
کعبے کی حرمت کو بحال کیا، حرم کی عزت کو بحال کیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں، گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں، آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. ہاں، جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے آپ کی جس کا جھنڈا اس کی پارٹی ہے، اسی کی پارٹی کا. پوچھنا نہیں پڑے گا جس کا جھنڈا لگا ہے اس کی پارٹی کا آدمی ہے. میلاد کا جھنڈا لگا لو، پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں بھائی، صرف اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے. مٹھائی بانٹو، غریبوں کا خیال کرو، مفلسوں کا خیال کرو، بیواؤں کے سر پہ چادریں ڈالو، بیماروں کی جا کر عیادت کرو، بیماروں کو پھل فروٹ تقسیم کرو. ملک ہندوستان میں لوگ درخت کاٹ کر کے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اس لیے آپ درخت لگاؤ نا. حضور کی آمد پر جھنڈے لگانے کے ساتھ، بھائی جھنڈے تو بارش توڑ سکتی ہے، لیکن اتنے درخت لگا دو کہ پورا ملک ہرا ہرا ہو جائے. اور یہاں جو موسم خراب ہونے لگتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ دھول مٹی لوگوں کو بیمار کر رہی ہے، جب میلاد کے نام پہ درخت لگیں گے تو پھر دھول مٹی کا بھی جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا. موسم برباد ہو رہے اس کا اثر نہیں پڑے گا. یہ جو بارش آگے پیچھے ہوتی ہے، سردی آگے پیچھے ہوتی ہے، دھوپ آگے پیچھے ہوتی ہے، اگر مسلمان نوجوان کچھ تہیا کرنے کے کام بہت ہے. کچھ لوگ ہاسپٹل بنائیں، کچھ لوگ اسکول بنائیں، کچھ لوگ کالج بنائیں، کچھ لوگ درخت لگائیں، کچھ بیواؤں کی مدد کریں، کچھ لوگ درود شریف کی نظر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. کام کرنے کے بہت ہے، کرنے والا چاہیے. میلاد کی یادگار نہیں کچھ کر سکتے، اپنے آنگن میں ایک درخت لگا. کتنے لوگ، ہزاروں لوگ موجود ہیں. ہر بندہ اگر میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کو ایک درخت لگائے گا، میرے پیارے بھارت کے اندر ہزاروں درخت صرف جے پور کی سرزمین پر نظر آئیں گے. اور جب بھی ہم درخت دیکھیں گے تو کہیں گے جھنڈا تو نکل گیا لیکن یہ ہری پتیاں ابھی تک میلاد کی یادگار ہے. کرنے کے کام ہے کرو، اور جب تک وہ درخت اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس کا اجر اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا. یہ کرنے کے کام کیجئے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی سب لوگ شان بیان کریں گے، سب شان بیان کریں گے. اب سن لیجئے، مختلف مراحل ہوں گے محشر کے. حضور کی ایک شان محشر میں کیا ہوگی اس کو سنیں، پھر دوسری بات اور بات ختم. اس لیے کہ تاخیر ہوئی اور مجھے پتا ہے کہ روڈ پر جلسہ اس لیے جلدی ختم ہونا چاہیے. میں آپ سے زیادہ نہیں، بس 10 منٹ 20 منٹ کا ٹائم لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. تھوڑی دیر غور سے سن لیں. قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی کیا شان ہوگی. سب لوگ میدان محشر میں پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ محشر ایسا ہوگا. بھائی بات کروں نا، آپ تھک تو نہیں رہے کھڑے کھڑے؟ جو کھڑے ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو بیٹھے. بھائی وہ جو کھڑے ان سے پوچھ رہا ہوں. 2-4 ہاتھ اٹھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بس 2 باتیں پیش کرنا ہے، 2 باتیں سن لے، بات پوری کرتا ہوں. آج جلدی زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، موسم بھی پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، وہ ڈرا رہا ہے. تو بس اتنی سی بات. تو محشر میں سب پریشان ہو جائیں گے، سب پریشان. سب مطلب سب. اب کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ سب پریشان ہو جائیں گے. سب پریشان ہوں گے، سب پریشان ہو کے جمع ہوں گے. اب توجہ کیجئے، اس طرف توجہ کیجئے. سب جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر وہ آپس میں مشورہ کریں گے، پلان کریں گے. بھائی بہت مصیبت ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے. میں روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں خلاصے کے ساتھ. علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو روایت میں نہیں، یہ تو آیا کیسے. تو وہ روایت کا مفہوم ہوگا، روایت سے ہٹی ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کا اتنے مجموعہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ پریشان ہو کے مشورہ کریں گے، آپس میں پلان کریں گے. بھائی پریشان بہت ہے، اللہ بہت جلال فرما رہا ہے. اتنا جلال اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں کیا، اس کے بعد بھی اتنا جلال کا اظہار اللہ نہیں. اس دن جلال منظور ہوگا، بہت جلال، بہت جلال. اور کون اللہ؟ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اتنا جلال کہ فرشتے بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. تو کہیں گے بھائی اس مصیبت سے کوئی تو نجات دلائے، اس مشکل سے کوئی تو. یہ حدیث میں سیاہ ستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. لوگوں کو سیاہ ستہ سے پیار ہے، ہمیں بھی پیار ہے، ہم سیاہ ستہ سے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو سب پریشان ہوں گے. میں مفہوم پڑھ رہا ہوں لیکن غور کریں، بہنوں کی بھی توجہ. بھئی اس مصیبت سے نکلنا تو ہے، کرے کیا کرے؟ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے، کسی کی نہیں چلے گی. نہ مفسر صاحب کی، نہ مقرر صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، نہ ادیب صاحب کی، نہ خطیب، نہ ڈاکٹر، نہ کسی کی کچھ نہیں چلنا ہے.
بادشاہ لوگوں کی بھی وہاں منہ نہیں کھلیں گے. وہ پوچھا جائے گا لیمن الملک, آج کس کی بادشاہت ہے؟ بہت دھینگا مستی کرتے تھے نا دنیا میں, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کی بھی اوقات نہیں رہے گی, سارا سناٹا ہوگا. تو پھر خود اللہ خود ہی جواب دے گا, للہ الواحد القہار. آج صرف واحد قہار کی حکومت, کسی کی حکومت نہیں ہے.